شاہ محمود قریشی کو نمبر 2 پوزیشن حاصل رہی ہے پی ٹی آئی میں، عمران خان نے ہی دی تھی۔ شیر افضل مروت شاہ محمود قریشی کو بھی بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ شاہ محمود قریشی کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا اعتماد کا وہ لیول نہیں ہے جو شیر افضل کے معاملے میں ان کا اعتماد کا لیول ہے۔ وہ شاہ محمود قریشی پہ اس طرح سے اعتماد نہیں کرتے جس طرح سے شیر افضل مروت پہ کرتے ہوں۔ اب یہ اندرون خانہ شاہ محمود قریشی کے لیے بھی ذرا پریشانی کا سبب بن جائے گا، یہ سردار لطیف کھوسہ کے لیے ذرا پرابلم بن جائے گا، بیرسٹر اعتزاز حسن کے لیے پرابلم بن جائے گا، حامد خان کے لیے پرابلم بن جائے گا، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں پی ٹی آئی میں بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے بہت لیے بڑے چودھری ہیں، ان کے لیے ایک ان بنے کے لیے گی بھی پرابلم بن دشواری جائے گا آئے کہ گی۔ شیر افضل مروت اندر سے وہ خوش نہیں ہوں گے جس طریقے سے شیر افضل مروت موو کر گیا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ دنوں کی بات ہے، یہ اس طرح کی اس کی گرفتاری، اس کو اندر کرنا، کس کیس میں اندر کیا گیا، وہ کیس کیا ہے، اس میں جان ہے نہیں ہے، لیکن شیر افضل مروت کو آج ایک مرتبہ پھر حکومت نے، اسٹیٹ نے، ریاست نے، یا جو بھی کہہ لیں آپ، اس نے شیر افضل مروت کی مقبولیت میں ایک اضافہ ہی کیا۔ یہ ایسی گرفتاری نہیں جس سے آپ کی مقبولیت میں فرق پڑے یا آپ ڈر جائیں۔ اب یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز ہونے والی نظر نہیں آ رہی کہ شیر افضل مروت یا تو ڈر جائے تو یا مقبولیت میں کمی ہو جائے۔ اس وقت تک ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی۔ کل کو اگر نظر آ جائے تو میں آپ کو کہہ دوں گا کہ نہیں، اس کی مقبولیت میں اضافہ تو نہیں ہو سکا، لیکن شیر افضل مروت صاحب ڈر گئے ہیں۔ اب اس وقت یہ ہے کہ کون وہ بندہ ہے جو اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ سامنے آتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، وہ لحاظ بھی نہیں کرتا۔ یہ پی ٹی آئی میں پوری کی پوری پی ٹی آئی کی جو بریڈ ہے، اس بریڈ میں یہ ایک ایسا بندہ نکلتا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی میں اور کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے لیڈر ہوتے صرف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، بشرا بھی صرف سٹیٹمنٹ دیتی ہے، علیمہ خان بھی صرف سٹیٹمنٹ دیتی ہے، اس کے علاوہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ پولیٹیکل ان کی کنٹریبیوشن ہو، جسے پولیٹیکل کنٹریبیوشن کہتے ہیں۔ شیر افضل مروت کی پولیٹیکل کنٹریبیوشن ہے، اور شیر افضل مروت اسے ثابت کرتا جا رہا ہے، سیاسی طور پہ اسے ثابت کرتا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہوگی کہ یہ بات میرے خیال میں ان دی لانگ رن نہ بشرا کو اچھی لگے گی، نہ علیمہ خان کو اچھی لگے گی، نہ شاہ محمود قریشی کو اچھی لگے گی، نہ سردار لطیف کھوسہ کو اچھی لگے گی، نہ بیرسٹر اعتزاز کو اچھی لگے گی، نہ کسی اور کو اچھی لگے گی۔ یہ اس وقت بیرسٹر، یہ جتنے بھی لوگ ہیں بڑے بڑے ہائی ویٹس ہیں، اس وقت تو شیر افضل مروت کے متعلق ایک لفظ نہیں کہہ سکتے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایک بھی لفظ کہا نا تو جو بچی کچی ہماری پوزیشن ہے نا، شاید وہ نہ اسٹیک پہ چلی جائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی حال ہی میں علیمہ خان نے کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے کچھ بتایا ہے۔ انہوں نے کیا بتایا ہے جانتے ہوں گے آپ بھی، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اب یہ کس کانٹیکس پہ بات کی ہے کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی آ کے انوالو ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ عمران خان کے لیے اسٹینڈ لیں۔ پھر دوسری جانب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ڈونلڈ لو کے خلاف وہ لوگ مقدمہ درج کریں گے اور اس کے لیے وہ اسپیشل امریکہ جائیں گے۔ ڈو یو تھنک کہ یہ سب کچھ سچ ثابت ہوگا یا وہ محض جیسے کہتے ہیں نا جذبات میں آ کے بھی کہہ رہی ہیں؟ اب یہ دیکھو، ایک بات ہے کہ پہلے دن کا جو نعرہ تھا پی ٹی آئی کا، وہ موروثی سیاست کے خلاف تھا۔ موروثی سیاست کیا ہوتی ہے؟ باپ نہیں تو پھر بیٹا، ماں نہیں تو پھر بیٹی، بھائی نہیں تو پھر بہن، بہن نہیں تو پھر بھائی۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ ان کے بیٹے ہیں، عمران خان کے بیٹے ہیں، کوئی پی ٹی آئی کے کوئی ورکر تھوڑی ہیں وہ۔ پی ٹی آئی تو میرے خیال انہوں نے ابھی تک جوائن بھی نہیں کی۔ وہ سمپل صرف اور صرف وہ عمران خان کے بیٹے ہیں۔ اب وہ کتنی دیر کے لیے پاکستان آئیں گے؟ کیا ان کی جو والدہ ہے جمائمہ، جس نے وہ بچے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، بچے اس کے پاس ہیں، بچے باپ کے پاس نہیں رہتے، اور بچے اس کے پاس کیسے ہیں، باپ کو کیسے ملیں گے، یہ سارا کچھ طے ہوا ہے۔ اس کی خلاف ورزی عمران خان نہیں کر سکتا۔ ماں کے پاس ان کا ہے، اور ماں ایک جمائمہ جو ہے نا، وہ بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی عورت ہے۔ ہم اسے غالباً انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں، وہ بڑی عورت ہے۔ بڑی عورت کس طرح اپنے بچے پال رہی ہے، وہ اپنی زندگی بھی گزار رہی ہے۔ عمران خان کو ایک لمحے کے لیے اس نے تکلیف نہیں دی، حالانکہ جتنی تکلیفیں جمائمہ دے سکتی تھی، یہ باقی بیویاں اس کی سوچ میں بھی نہیں ہیں، باقی رشتہ دار سوچ بھی نہیں سکتے جتنی تکلیف جمائمہ دے سکتی تھی۔ لیکن جمائمہ نے تکلیف کوئی نہیں دی، راحت دی ہے، ہمیشہ سپورٹنگ اینڈ کے طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی۔
اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ عمران کی ایک ایسی بیٹی ہے جس کو عمران نے اون نہیں کیا, اس کو بھی جمیمہ نے اون کر لیا اور اسے اڈاپٹ کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا. کیا نام ہے اس کا؟ میرے خیال میں وہ سیتا وائٹ کی بیٹی ہے جس کو جمیمہ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے, اور بالکل جیسے بیٹوں کو رکھا ہے ویسے اس کو بیٹی سمجھتی ہے, وہ بیٹی کی طرح رکھا ہے. تو یہ بڑی عورتیں اس طرح کرتی ہیں, بڑی شخصیات, قد داور شخصیات, ریئل ٹائم جو مورل گراؤنڈز پہ میں بات کر رہا ہوں, مورل گراؤنڈز پہ بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل سٹینڈنگ کی بات نہیں کر رہا, وہ ان کا ہے. اب وہ پتہ نہیں ہے کہ عمران کے بیٹے آئیں گے تو کتنی دیر رہیں گے, کیا اپنے باپ کے ساتھ ملاقات کریں گے, کیا ایک ملاقات کریں گے, 2 کریں گے, 3 کریں گے, یا یہاں پر لمبے عرصے کے لیے رہیں گے, کیا وہ الیکشن کیمپین کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے, اس کے بارے میں کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ علیمہ نے کہا ہے کہ ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں جا کے مقدمہ کرنا. اب کل کی بات ہے, ڈونلڈ لو کی 2 مہربانیاں بتائی تھیں عمران خان کی حکومت پہ. اب سمجھ نہیں آتی جو کہ آج مقدمے تک پہنچ گئے ہیں. آپ مہربانیاں جس نے کی, آپ نے اس کی منتیں کی, اس نے آپ پہ مہربانی کی, احسان کیا آپ پر. آپ نے ہاں باقاعدہ آفیشیل سٹیٹمنٹ کے ذریعے, آفیشیل ٹویٹ کے ذریعے اس کا شکریہ بھی اس وقت ادا کیا تھا. بالکل. آج آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اس کو, یہ تو جو ہے نا ہماری حکومت کا خاتمہ کرنے والا بندہ یہ ہے. سب سے بڑا میجر ولن جو ہے نا وہ باجوہ نہیں ہے, ڈونلڈ لو ہے. عمران خان ہمیں سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ باجوہ سب سے بڑا ولن باجوہ نہیں ہے, سب سے بڑا ولن ڈونلڈ لو ہے. کہ ڈونلڈ لو نے اسد مجید خان جو پاکستان کا سفیر تھا امریکہ میں, اس کے ساتھ اس کی الوداعی ملاقات میں یہ بات کنوے کی تھی کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران کے خلاف کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے, اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران کے خلاف ناکام ہو جاتا ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ ٹھیک نہیں رہیں گے. یہ ہمیں اسد مجید خان بتاتا ہے, اس کا سائفر بتاتا ہے, اور پھر ہم سب کو پھر عمران خان ایک پرچہ لہراتے ہیں, اس کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں. اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, اس کی مہربانیوں کے علاوہ عمران خان سے بڑے آرام سے پوچھا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کی حکومت ہے, 10 دن پہلے 7 مارچ کو آپ اپنا سائفر, آپ کا سفیر, پاکستانی سفیر اسد مجید خان امریکہ میں بیٹھ کر واشنگٹن سے سائفر بھیجتا ہے کہ جی مجھے ڈونلڈ لو نے یہ دھمکی دی ہے. وہ 7 مارچ ہے. 17 مارچ کو پاکستانی سفارتخانہ ایک تقریب منعقد کرتا ہے. اس تقریب میں وہ ڈونلڈ لو کو اور جیکسن لی جو کہ وومن کانگریس مین ہے امریکہ کی, ان دونوں کو چیف گیسٹ کے طور پہ بلاتے ہیں. اور پھر بعد میں اسد مجید خان ٹویٹ کے ذریعے, آفیشیل ٹویٹ کے ذریعے جو سب ریکارڈ کا حصہ ہے, آفیشیل ٹویٹ کے ذریعے ڈونلڈ لو کا اور جیکسن لی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب عمران خان حکومت سے بڑے آرام سے پوچھا جا سکتا ہے کہ 7 مارچ کو جس کو آپ نے ولن ڈکلیئر کیا, اس کے 10 دن بعد 17 مارچ کو آپ کی تقریب ہوتی ہے. کوئی امریکہ کی تقریب نہیں تھی, کوئی امریکی انتظامیہ کی تقریب نہیں تھی, کوئی کسی اور ملک کے سفارت خانے کی تقریب نہیں تھی, پاکستانی سفارت خانے کی تقریب تھی جس میں چیف گیسٹ ڈونلڈ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک 10 دن پہلے آپ کہہ رہے ہو یہ ویلن ہے, اس نے ہمیں دھمکی دی, اور 10 دن بعد اسی کو آپ شاید اپنی تقریب میں اور پھر اسد مجید خان جس نے سائفر لکھا تھا, اسی اسد مجید خان نے 10 دن بعد ٹویٹ کر کے اس کا شکریہ ادا کر شاید اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہو. ہمیں نہیں پتا ابھی تک کہ بات کیا ہے, انہوں نے یہ بھی کیوں کہہ عدالت دیا. میں یہ کیس اس طرح نہیں چل سکتا کہ یہ ٹینشن ہم ڈائیورٹ کر رہے تھے. ابھی تو نہیں پتا نا. اب دیکھیں, اب امریکہ تک جانے کی باتیں ہو رہی کہ مقدمہ درج کیا جائے گا. اب اس میں دوسری بات ہے, یہ دیکھیں نا, انہوں نے یہاں آج یہ پر بھی کہہ شیر دیا. افضل مربت آئے گا. ایک بات ذہن میں رکھ لو,